یہ حدیث مبارکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا، کانوں میں آواز بھی جاتی ہے اذان کی لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو جب بے نمازی قبر میں دفن کیا جائے گا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو بے نمازی ہوگا، جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، جو بندہ نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اس کے اوپر جو عذاب مسلط کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر اشجاع الاقرا، گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا جو بے نمازی ہوگا، اور وہ سانپ جو ہے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آگ کی ہوں گی، لوہے کے ہاتھ ہوں گے، اور اس کے ہاتھ اتنا بڑے ہوں گے کہ جیسے ایک دن ایک بندہ سفر کرتا ہے، جتنا وہ زمین طے کر سکتا ہے، جتنا سفر وہ کر سکتا ہے، اتنا بڑے اس کے ہاتھ ہوں گے۔ جب وہ مسلط کیا جائے گا نا تو اس نے اپنے ہاتھ کی ضرب لگانی ہے، اور اتنا شدید ضرب لگے گی وہ کہ بندہ جو ہے نا وہ زمین کے اندر دھنس جائے گا، اس کو پھر باہر نکالے گا، پھر اس طرح مارے گا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سانپ جب اس پہ مسلط کیا جائے گا، وہ سانپ اس کو بولے گا کہ تو نے فجر کی نماز نہیں نہ پڑھی تھی، آواز بھی آئی تھی اور تو سویا رہا، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو مجھے رب تعالیٰ نے بھیجا کہ اس کو فجر کی نماز کے وقت سے لے کر ظہر کی نماز کے وقت تک اس عذاب میں مبتلا رکھ۔ پھر ظہر کا وقت آ جائے گا، پھر جس نے ظہر نہیں پڑھی ہوگی ظہر سے عصر، پھر جس نے عصر نہیں پڑھی عصر سے مغرب، جس نے مغرب نہیں پڑھی مغرب سے عشاء، جس نے عشاء نہیں پڑھی وہ عشاء سے پھر فجر تک۔ ذرا حضرت ہم دیکھیں ہماری کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمارے ساتھ قبر میں کیا معاملات ہوں گے۔ حضرت جی دیکھیں کہ یہاں پر نا ہمیں اگر کسی کا بلاوا ہے نا، شادی کا آ جائے، کسی کے گھر کوئی فنکشن وغیرہ ہو، وہ ہمیں مہینہ پہلے بتا دیں تو حضرت جی ہم تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ شادی ہو تو ہم 15 دن پہلے اس میں لگ جاتے ہیں۔ اب یار ایک دنیا دار کے ایک بلاوے پر تو 1 مہینہ پہلے تیاری شروع کر دیتا ہے، تو یار جو احکم الحاکمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، حاکم اصلی ہے، جب اس کے در سے 5 وقت تجھے آواز دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، ادھر ہنس نہیں کر جاتا ہے تو مطلب کہ دنیا دار اگر تجھے بلائے تو اس کی ویلیو ہے، اگر مسجد سے آواز آئے حی علی الصلاۃ تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر، آواز آئی اذان کی لیکن مسجد میں نہیں گیا، گپیں ہانکتا رہا، دکان پہ بیٹھا رہا، ٹائم ضائع کر دیا، نماز نہیں پڑھی، تو جس بندے نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا، اور پھر اس کی سزا کیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی 10 مبشرہ میں جن کا 3 نمبر ہے، 10 مبشرہ مطلب جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کے پرمٹ جن کو ملے ہیں، ٹکٹیں ملی ہیں کہ یہ جنتی ہیں، اور جن کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اے عثمان، آج کے بعد تیرے اوپر رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہے، تو نے رب کو بھی راضی کر لیا، رب کے رسول کو بھی راضی کر لیا۔ وہ صحابی جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری متعدد بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے عقد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 نور آئے تھے، ذوالنورین کہا جاتا ہے آپ کو۔ اب ان کا خوف خدا کا عالم دیکھیے، جن کو یہ بتا بھی دیا گیا کہ آپ جنتی ہیں، جن کو یہ بتا دیا کہ آپ کے اوپر آج کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہے، سیدھا جنت میں جائیں گے، آپ نے رب کو بھی راضی کر لیا، رب کے رسول کو بھی راضی کر لیا۔ آپ کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے نا، قبر کو دیکھتے تھے تو ادھر بیٹھ کے اتنا زار و قدار روتے تھے، اتنا روتے تھے
کہ آپ کی جو داڑھی مبارک ہے نا وہ آپ کے آنسوؤں کے پانی سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، کہ اتنا شدت کے ساتھ روتے ہیں آپ، وجہ کیا ہے؟ جب بھی قبرستان میں جاتے ہیں، جب بھی قبر کو دیکھتے ہیں تو اس طرح روتے گئے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے فرمایا کہ دوستو کیا بتاؤں، یہ جو قبر ہے نا، قبر یہ جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے۔ جو یہاں پر کامیاب ہو گیا نا وہ آگے بھی کامیاب ہے، اور جو یہاں پہ پھنس گیا ہے نا جی اس کے لیے معاملات بڑے سخت ہیں، اس کے لیے بڑے سخت معاملات ہیں۔ اب صحابہ کرام کا خوف خدا کا عالم یہ ہے، اور وہ صحابہ جو جنتی، کنفرم جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں، ان کا خوف خدا کا عالم یہ ہے۔ حضرت ہمیں تو کسی نے جنت کی بشارت ہی نہیں دی، ہمارا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی بنا پر یہ گمان کر سکیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ حضرت جی آج ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں، آج ہماری راتیں پاک نہیں ہیں، آج ہمارا کوئی بھی عمل اچھا نہیں ہے جس وجہ سے ہمیں جنت کا یہ تھوڑا سا بھی حوصلہ مل جائے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ پھر کیوں نماز چھوڑی جا رہی ہے؟ نماز چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت جی آپ میں سے کوئی بھی بندہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اس وقت تک کوئی بندہ یہ بتا دے، ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے، مردے کو دفن کرنے کا، جلانے کا، رکھنے کا، ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے، لیکن سب گئے کس کے پاس ہے؟ رب تعالیٰ کے پاس۔ کوئی اور تو نہیں ہے جس کے پاس جاتے ہیں، سب رب تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ سب نے مر جانا ہے، آج نہیں تو کل ہم بھی مر جائیں گے۔ یہ جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں اس کی کتنا سانسیں باقی ہے، کتنا وقت میرے پاس ہے، اور میں دنیا کی رنگ رلیوں میں مست ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری موت میرا انتظار کر رہی ہے، میری قبر میری منتظر ہے۔ وہ قبر کہ جس کو نہ کھڑکی لگی ہوئی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ روشن دان ہے، نہ اس میں لائٹ کا انتظام ہے، اس میں صرف تیرے اچھے اور برے اعمال ہیں جو تجھے وہاں پر کام دیں گے۔ حضرت جی جب یہ گرمیاں تھیں نا، یہاں پہ گرمیاں، جب وہ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے نا، یہ دیکھیں بڑے بڑے 2 AC لگے ہوئے ہیں، یہ بھی چل رہے ہوتے تھے، اور ہمارے کچھ نمازی حضرات ایسے وہ پنکھا بھی چلا لیتے تھے کہ گرمی بہت ہے۔ تو حضرت AC بھی لگا ہوا ہے پھر بھی پنکھا چلا کے وہ اپنی گرمی کو دور کر رہے ہیں۔ حضرت یہ تو دنیا ہے، یہاں پر تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کبھی سوچا اس قبر کے بارے میں، اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کے بارے میں جہاں پر پنکھا تو دور کی بات، اتنا سا چھوٹا سا پنکھا بھی نہیں ملے گا آپ کو؟ کبھی سوچا اس قبر کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے اس رات کے بارے میں جس کا سورج غروب ہوگا قبر میں اور طلوع ہوگا روز قیامت؟ اتنا لمبی رات اور کوئی ساتھ نہیں ہے، اور آج جن کے لیے ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، آج جن بیوی بچوں کے لیے ہم جھوٹ بول کے رزق کما رہے ہیں، وہی بیوی بچے ہوں گے حضرت مرنے کے بعد ہمیں گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ مرنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار چلو ابھی اس کو دفن کیا، 10 منٹ 20 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹہ رک جائیں، چلو اس کا دل لگ جائے، حالانکہ وہ سب سن رہا ہوتا ہے، وہ قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی نہیں رکے گا۔ تیرے عمل ہیں، تو نے بھگتنے ہیں۔ تو حضرت قبر تو ہر کسی کی اکیلی اکیلی ہے نا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا۔ یہ اچھے اور برے اعمال ہیں جو قبر میں تیرے ساتھ جائیں گے، تو کیوں نہ ان سے وفا کی جائے، جو قبر میں بھی ساتھ ہوں گے، جو حشر میں بھی ساتھ ہوں گے، جو جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ دنیا دار تو کسی سے وفا نہیں کرتے حضرت، جس کے پیچھے تو نے سب کچھ تباہ کر دیا۔